اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ راحت منزل میں ٹھہرا ہوا ہوں میں، اور آپ کو وہ جگہیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہیں، لیکن آج ان کی حالت دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ یہ بگھی خانہ ہے، یہ جو سامنے آپ کو 5 بڑے بڑے لکڑی کے گیٹ دکھائی دے رہے ہیں، یہاں انتہائی خوبصورت بگھیاں ٹھہرا کرتی تھیں، اور یہ بگھی خانہ اس دور میں بنایا گیا جب یہ راحت منزل جو سب سے پہلا محل ہے عباسی نوابوں کا، نواب صوبہ صادق صاحب نے جو خواجہ غلام فرید صاحب کے مرید تھے، انہوں نے یہ تعمیر کروایا تھا۔ تو اپنے راحت منزل اس محل کا انہوں نے نام رکھا، اور اس محل کے میں داخلے سے پہلے والے گیٹ کے ساتھ ہی یہ 5 بڑے بڑے بگھی خانے تعمیر کروائے، کیونکہ اس دور میں یہ کاریں موٹریں تو ہوا نہیں کرتی تھی، سواری کے لیے گھوڑے، اونٹ اور اسی طرح کے جانور استعمال کیے جاتے تھے۔ تو جو نواب تھے وہ بگھیاں استعمال کیا کرتے تھے آنے جانے کے لیے، جن کے آگے 2، 4، 6 گھوڑے لگے ہوئے ہوا کرتے تھے، اور وہ بگھیاں آپ نیٹ پر جا کر اگر ان کی تصاویر ٹھہری ہوں تو آپ ان کی تصاویر دیکھ کر اشش کر اٹھیں گے، ان کی خوبصورتی دیکھ کر اور بنانے والوں کا کمال دیکھ کر کہ اس زمانے کے کاریگروں نے کیا ہی خوبصورت بگھیاں تیار کی تھیں۔ تو یہ وہ جو 5 عدد آپ کو بڑے بڑے گیٹ دکھائی دے رہے ہیں، یہاں عباسی نوابوں کے زیر استعمال اور ان کی خواتین کے زیر استعمال جو بگھیاں تھیں وہ ٹھہرا کرتی تھیں۔ اور اسی بگھی خانے کے ساتھ ہی یہ جو آپ کو کمرے دکھائی دے رہے ہیں، ملازمین کی ایک بڑی تعداد یہاں بیٹھا کرتی تھی، جو اس راحت منزل کی حفاظت کے لیے بھی تھی، اور بگھی خانہ اور اس کے ساتھ موجود دوسری عمارات، ان میں سے ایک مربع خانہ ہے، ایک اچار خانہ ہے جہاں مربع جات عباسی نوابوں کے لیے اور اچار وغیرہ مختلف قسموں کے تیار کیے جاتے تھے۔ اسی بگھی خانے سے آگے جو دروازے آپ کو 2 دکھائی دے رہے ہیں، ایک پر یہ سفید کپڑوں والے لالا اسلم جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ایک پر اس سے آگے میاں طارق محمود عباسی صاحب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جو 2 دروازے ہیں، ان میں سے ایک میں مربع خانہ ایک کو کہا جاتا ہے، ایک عمارت کو اس کے اندر اس کے حصے بنے ہوئے ہیں، اور ایک عمارت کو اچار خانہ۔ یہاں پر ریاست بھر کے مشہور کاریگر صاحبان عباسی نوابوں کے لیے اچار اور مربع جات تیار کیا کرتے تھے۔ اور یہ بگھی خانے کے ساتھ یہ جو عمارت ہے، یہ محافظوں کی عمارت تھی۔ اب یہ میں اصل میں جو رک گیا ہوں وہ آپ کو یہ مسجد دکھانے کے لیے رک گیا ہوں، کیونکہ عباسی نوابوں نے ان کو دین کے ساتھ انتہائی محبت تھی، اور آپ تاریخ پڑھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اس دور کے نواب اور بادشاہ تک بھی پکے نمازی ہوا کرتے تھے، 5 وقت کے نمازی، اور ان میں سے لا تعداد تو تہجد گزار تھے، اور لا تعداد بادشاہوں کے متعلق پڑھنے میں آتا ہے جنہوں نے ساری زندگی کبھی نماز قضا نہیں کی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی سے بھی ناغہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ عباسی نواب بھی اسی دور کے تھے۔ ان کی بیگمات اور ان کے متعلق بھی سینہ بسینہ روایات موجود ہیں کہ یہ لوگ بھی پکے نمازی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں میں سے شامل تھے۔ اور یہ مسجد جو ہے یہ انتہائی خوبصورت، اس دور میں تو انتہائی خوبصورت ہوگی، لیکن اب کیونکہ 40 سال تک مقدمے بازی کی وجہ سے ان جائیدادوں کو سٹے کی وجہ سے حکومت پاکستان کی تحویل میں رکھا گیا تھا، اور ان 40 سالوں میں ان عمارات میں چوروں کا داخلہ تو عام تھا، کیونکہ کون روکتا ان کو، لیکن جو وارث تھے ان جائیدادوں کے، ان کا ادھر آنا منع تھا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جائیدادیں آج اس حال کو پہنچ گئی ہیں کہ اب ان کی آرائش و زیبائش اور مرمت کے لیے جتنے فنڈز کی ضرورت ہے وہ حکومت تو مہیا کر سکتی ہے، وارثوں کے بس کی بات نہیں ہے۔
یہ نہیں ہے کہ وارث امیر نہیں ہیں، مالدار نہیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے، لیکن ان عمارات کو سنبھالنے کے لیے جس کثیر رقم کی ضرورت ہے، وہ سمجھیں کہ کسی ملک کا خزانہ ہی ان عمارات کی تعمیر میں مدد کر سکتا ہے۔ اب کسی بڑے آدمی کے بس کی بات یہ نہیں رہی، کیونکہ ایک ایک نایاب عمارت کو اس کی خوبصورتی کے ساتھ بحال کرنے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے، اور بعض عمارات تو ایسی ہیں جہاں اگر اربوں روپے بھی خرچ ہو گئے تو شاید ان کی تزئین و آرائش پھر بھی اس معیار کی نہ ہو سکے جس معیار کی وہ تھی پہلے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس مسجد کے لیے وضو کرنے والی جگہ ہے شاید، کیونکہ وہ سامنے پانی کی ایک چھوٹی سی نالی سی بنی ہوئی ہے اور اس کے آگے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو یہ یقیناً دکھائی ایسے ہی دیتا ہے کہ یہاں وضو کا بندوبست تھا۔ لیکن یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں یہاں وضو کا بندوبست کیا گیا کہ ایک چھوٹی سی چھاؤں اور انتہائی خوبصورت طریقے سے لکڑی کے ساتھ ایک شیڈ سا بنا دیا گیا۔ یہ مسجد اندر اس کی جو حالت ہے، کیونکہ یہاں سے واضح دکھائی دے رہا ہے کہ آدھی چھت گری ہوئی ہے، یہ شاید اس سے زیادہ، لیکن میں باہر سے آپ کو اس کی خوبصورتی، اس کے نقش و نگار دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ محل کے اندر، صرف سادہ گڑھ پیلس کے اندر، میرے خیال میں اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو 30 سے زائد مساجد مختلف کونوں میں موجود ہیں۔ یعنی جتنے اس محل کے اندر شعبہ جات ہیں، ان شعبوں میں کام کرنے والے آفیسرز اور ملازمین کے لیے ہر شعبے کے اندر ایک ایک مسجد بنائی گئی ہے، تاکہ ان کو سفر کر کے دور دراز دینی فرائض ادا کرنے کے لیے نہ جانا پڑے، ان کے نزدیک ہی یہ سہولت میسر ہو۔ تو یہ دیکھیں، ہر مسجد اسی طرح آپ کو انتہائی خوبصورت، پیاری اور دیدہ زیب دکھائی دے گی۔ یعنی اس دور میں عباسی نوابوں نے اگر اپنے محلات خوبصورت بنوائے تو اللہ کے گھر ان محلات سے بھی زیادہ خوبصورت اور دیدہ زیب بنوائے، اور یہ اسلام کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کی بے پناہ محبت کا ثبوت ہے۔ اگرچہ پھر ان نایاب اثاثوں کو سنبھالنے میں غفلت کا مظاہرہ کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے 40 سالہ اس دور میں، جس دور میں عدالتوں نے سٹے دے دیا اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، اور جب اجازت ملی تو اس حال میں یہ اثاثے ملے کہ اب ان کی مرمت کرانا، ان کو واپسی اسی حالت میں لے کر آنا، کم از کم عباسی خاندان کے لوگوں کے بس کی بات نہیں رہی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔